اگر آپ نے ہماری شرطیں منظور نہ کی تو ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو مار ڈالیں گے، اپنے گھروں کو جلا دیں گے، مسجد اقصیٰ کو بھی مسمار کر دیں گے۔ یہ الفاظ تھے شاہ یروشلم کے۔ شاہ یروشلم نے ایسا کیوں کہا اور صلاح الدین ایوبی نے کیا جواب دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ حطین کی کیا کہانی تھی اور بیت المقدس کیسے فتح ہوا۔ دوستو، پچھلے حصے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے موصل کیسے فتح کیا۔ موصل کی فتح کے بعد سلطان کی سلطنت وسیع ہو چکی تھی۔ اب سلطان دشمنوں میں نہیں بلکہ دوست اور ماتحت ریاستوں میں گھرا ہوا تھا۔ سلطان نے دمشق آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ماتحت ریاستوں کے نام تیاری کے احکامات بھیجے اور فوجیں جمع کر کے دمشق آنے کی تاکید کی اور خود بھی نئی فوج بھرتی کرنے لگا۔ عیسائی کمانڈر ریجنالڈ معاہدہ شکن کے نام سے مشہور تھا۔ ایک بار پھر اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمان تاجروں کے قافلے کو لوٹ لیا۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ بدقسمتی سے ریجنالڈ کے قلعے کے قریب ہی اترا۔ ریجنالڈ نے نہ صرف قافلے کو لوٹا بلکہ ہر ایک فرد کو گرفتار کر لیا، جانور ذبح کر ڈالے اور عورتوں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا۔ شاہ یروشلم بالڈون چہارم نے جب اس کی سرزنش کی تو اس نے شاہی سفیر کو بھی گرفتار کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل ریجنالڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو گرانے کے ارادے سے مدینہ روانہ ہوا تھا، مگر سلطان کے جہازوں نے اس کا تعاقب کیا اور اسے کرار واقع سزا بھی دی۔ اس واقعے کے تھوڑے دن بعد اس نے مصر سے شام جانے والے قافلے کو لوٹا۔ ایک روایت کے مطابق اس قافلے میں سلطان کی بہن بھی موجود تھی اور وہ کسی طرح بچ کر سلطان کے پاس جا پہنچی۔ جب سلطان نے سارا واقعہ سنا تو قسم کھائی کہ اس بدعہد شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے کئی بار کرک پر حملہ بھی کیا مگر کامیابی حاصل نہ ہو۔ اب سلطان نے عیسائی سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کا ارادہ کر اور جہاد کا اعلان کر دیا۔ ارد گرد کی تمام ماتحت ریاستوں کی فوجیں دمشق پہنچی۔ سلطان خود حاجیوں کے ایک قافلے کی واپسی کا انتظام کرنے کرک پہنچا۔ حاجیوں کا قافلہ جب منزل مقصود تک پہنچ گیا تو سلطان کرک کے نواح کو تباہ کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا کر خود تبریہ کی طرف پیش قدمی کی۔ دنیا عیسائیت میں ہر طرف قاصد دوڑائے گئے۔ غصے اور نفرت میں بھرے عیسائی قافلہ در قافلہ صفوریہ کے مقام پر جمع ہونے لگے۔ مسلمان مورخین کے مطابق عیسائی فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ دوسری طرف سلطان کے پاس 12,000 کا لشکر تھا۔ سلطان نے اپنی فوج کچھ اس انداز میں ترتیب دی کہ بائیں بازو کی کمان تقی الدین اور بائیں بازو کی کمان نور الدین کے سپرد کر دی اور فوج کا درمیانی دستہ اپنی نگرانی میں رکھا۔ الفضل کو ہراول دستے کا سالار بنا کر فوج کے آگے روانہ کیا۔ رات گزارنے کے لیے الخانیہ کے مقام پر خیمے نصب کیے گئے۔ رات بھر سپاہی شوق شہادت کی وجہ سے سو نہیں پائے۔ سلطان کے جاسوس دشمن کے خیموں میں پہنچے تو وہاں بھی یہی جوش تھا۔ رات بھر سلطان جنگی حکمت عملی بناتا رہا اور اگلی صبح سلطان کا لشکر صفوریہ کی نہر عبور کر کے تبریہ کے نواح میں پہنچا اور تبریہ کو اس خیال سے نظر آتش کر دیا کہ عیسائی فوج یہ خبر سن کر آگے بڑھے اور سلطان اپنے لیے میدان جنگ کا بہتر حصہ تلاش کر سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تبریہ کے جلنے کی خبر سن کر عیسائی فوج غصے سے دیوانی ہو گئی۔ تبریہ کو نظر آتش کرنے کے بعد سلطان پہاڑوں سے نکل کر صفوریہ سے 10 میل کے فاصلے پر حطین کے مقام پر جا پہنچا۔ دوستو، حطین ایک بہترین مقام تھا۔ زیتون اور دوسرے پھلدار درخت کثرت سے موجود تھے۔ ایک میٹھا اور ٹھنڈا چشمہ بھی موجود تھا۔ الغرض کہ یہ علاقہ ہر لحاظ سے سلطان کی فوج کے لیے موزوں تھا۔ دوسری جانب صفوریہ جہاں عیسائی فوج پہلے موجود تھی وہ بھی ایک صیت افزا مقام تھا۔ اس وجہ سے سلطان نے عیسائی فوج کو وہاں سے نکالنے کے لیے تبریہ کو نظر آتش کیا تھا۔ اب عیسائی کیمپ میں پھوٹ پیدا ہو چکی تھی۔ عیسائی کمانڈر ریمانڈ جو اس علاقے سے بخوبی واقف تھا، اس نے اصرار کیا کہ آگے پیش قدمی نہ کی جائے، جبکہ باقی کمانڈروں نے اسے بزدل کہہ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب صلاح الدین ایوبی اپنی پہلی جنگی چال میں کامیاب ہو چکا۔
عیسائی فوج نے پیش قدمی شروع کی تو سخت دھوپ پڑ رہی تھی، ہر طرف پتھریلی اور ریتلی زمین تھی، دور دور تک پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ عیسائی فوج ان مشکل حالات سے لڑ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سلطان کے چھاپا مار دستے نے حملہ کر دیا اور سینکڑوں عیسائی فوجی موت کے گھاٹ اتار دی۔ سامنے تپتا صحرا اور پیچھے سلطان کے چھاپا مار دستے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عیسائی فوج نے وہیں رکنے کا ارادہ کیا اور پڑاؤ ڈال لیا۔ عیسائی کمانڈر ریمانڈ نے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ کسی ایسی جگہ قیام کیا جائے جہاں پانی موجود ہو، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ یہ رات بڑی خوفناک اور دردناک تھی، ہر طرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، ہے پانی ہے پانی، لیکن پانی کہاں تھا؟ ادھر سے مسلمان کیمپ سے بار بار اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہاں سلطان نے ایک اور جنگی چال چلی۔ سلطان کے ایک دستے نے عیسائی کیمپ کے قریب عیسائی فوجوں کے گھوڑوں کے لیے موجود گھاس کو آگ لگا دی۔ سارا میدان دھوئیں اور آگ سے بھر گیا۔ پانی کہاں تھا جو اس آگ کو ٹھنڈا کرتا؟ سپاہیوں نے پتھر اور ہتھیار پھینک کر اس آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کی۔ جو توں کر کے رات کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو عیسائی فوج ہتھیار سنبھال کر بیٹھ گئی، مگر پیاس کی شدت نے بے حال کر دیا۔ دوسری طرف سلطان کی فوج انتہائی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھیں۔ جنگ کی ابتدا مسلمان تیر اندازوں نے کی۔ زہر میں بھیگے ہوئے تیر ہر طرف فضا میں اڑتے دکھائی دیے۔ جنگ بڑی شدت سے جاری تھی۔ سلطان خود فوج کی ہر صف اور ہر پہلو میں پہنچ کر فوج کو جرأت اور بہادری سے لڑنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ سلطان صرف لفظی ترغیب نہیں دے رہا تھا، بلکہ خود بھی ایک ذمہ دار سالار کی طرح کبھی نیزے اور کبھی خنجر سے لڑ رہا تھا۔ اب مسلمان فوج نے بڑھ چڑھ کر حملہ کر دیا۔ عیسائی پیادہ فوج کی ترتیب بکھرنے لگی، ہر طرف انتشار پیدا ہو گیا۔ پیادوں کی زیادہ خواہش پانی تک پہنچنے کی تھی۔ انہیں یہ ہوش ہی نہیں تھا کہ پانی تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنے کٹ مریں گے۔ وہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کٹتے بھی جا رہے تھے، مگر سلطان نے انہیں پانی تک پہنچنے کا موقع نہ دیا۔ ایک عیسائی دستہ پانی کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب ان کے بادشاہ نے انہیں جنگ کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں اور آپ ہم سے ہتھیار اٹھانے کو کہتے ہیں۔ سرکار، ایسا نہیں ہو سکتا، پانی پی لیں، ذرا ہوش آئے تو پھر لڑیں گے، اسی کے لیے تو آئے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے نہ تو انہیں پانی نصیب ہوا اور نہ بہادری کی موت نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کا ایک دستہ ان پر ایسا ٹوٹا کہ سینکڑوں وہیں ڈھیر ہو گئے اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور انہیں خوب پانی پلایا جائے۔ اگر یہ کہیں تو انہیں نہانے کی اجازت بھی دی جائے، یہ اب ہمارے مہمان ہیں۔ یہ تو عیسائی پیدل فوج کی حالت تھی۔ دوسری طرف عیسائی گھوڑ سواروں کی حالت پیدل سپاہیوں سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ مسلمان فوج کے حملوں نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ عیسائی سپہ سالار اپنی فوج کا انجام سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنا خیمہ پیچھے ہٹا لیا، ریمانڈ کو فوج کی کمانڈ دے کر خود مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ ریمانڈ ایک بہادر کمانڈر تھا۔ اس نے سلطان کی فوج کے بے درپے حملوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تقی الدین نے ایک بار ایسا حملہ کیا کہ ریمانڈ کی صفوں کو الٹ دیا۔ دوسری طرف سلطان نے عیسائی بادشاہ کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ 150 نائٹ اور بہادر سرداروں نے اپنے بادشاہ اور صلیب اعظم کی حفاظت کے لیے جان توڑ کوشش کی، مگر مسلمان بڑی شدت سے حملے کر رہے تھے۔ آخرکار مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ قیدیوں میں عیسائی بادشاہ، اس کا بھائی ریجنالڈ اور دوسرے بہت سارے سردار شامل تھے، جبکہ عیسائی کمانڈر ریمانڈ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے علاوہ تمام بڑے سردار سلطان کے سپاہیوں نے باندھ لی۔ حالت یہ تھی کہ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائی سپاہیوں کو باندھ کر سلطان کے خیمے کی طرف لا رہا۔ جنگ جیتنے کے بعد سلطان نے شاہی خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ خیمہ نصب ہو چکا تو سلطان کے سامنے قیدی پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے شہر یروشلم اور اس کا بھائی ریجنالڈ پیش ہوئے۔ سلطان نے بادشاہ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور اسے اپنے ہاتھ سے پانی پیش کیا۔ ساتھ ہی ریجنالڈ کھڑا تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا۔ شہر یروشلم نے پانی کا آدھا پیالہ ریجنالڈ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان غصے سے چلایا،
اور شہ یروشلم سے کہا کہ آپ کو پانی کا یہ پیالہ میں نے دیا ہے، آپ نے بغیر اجازت اس مردود کو کیوں دیا؟ اس مردود نے میرے آقا نہیں بلکہ ساری کائنات کے آقا کے گنبد خضرا کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کئی دفعہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا، ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون کیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں، رب نے میری یہ قسم آج پوری کر دی، اور یہ کہہ کر تلوار سے رجنالڈ کا سر قلم کر دیا۔ شہ یروشلم اس صورتحال سے گھبرایا، مگر سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے بلکہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے تو جرم ہی ایسا کیا تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد شہ یروشلم اور دوسرے قیدی دمشق بھجوا دیے گئے۔ عیسائیوں کو فلسطین پر قابض ہوئے 90 سال ہو چکے۔ اس مدت میں انہیں کبھی ایسی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ شکست ان کی سلطنت کے خاتمے کے مترادف تھی، اور پھر بعد میں ہوا بھی یہی۔ اس شاندار فتح کے بعد سلطان دوسرے دن تبریہ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سلطان نے جنگ حطین شروع ہونے سے پہلے ہی تبریہ پر حملہ کیا تھا۔ شہر تو فتح ہو چکا تھا، مگر قلعہ ابھی فتح ہونا باقی تھا۔ یہ قلعہ اس وقت ریمانڈ کی بیوی کے قبضے میں تھا۔ اس نے سلطانی لشکر کو محاصرہ کرتے دیکھا تو امان کی درخواست کی۔ سلطان نے درخواست قبول کر لی اور اس کو بچوں کے ہمراہ عزت اور احترام کے ساتھ شہر طرابلس کے پاس بھیج کر قلعے پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ جنگ حطین کے 4 دن بعد سلطان فوج لے کر عکا شہر کی جانب بڑھا اور چاروں طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر پر آگ برسانے کے لیے ابھی منجنیقیں نصب کی جا رہی تھیں کہ عکا کے لوگ شہر پناہ پر جمع ہوئے اور امان امان کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ سلطان نے سب کو بلا امتیاز امان دے کر اس بات کی اجازت دے دی کہ اگر آپ چاہیں تو ذمیوں کی حیثیت سے اس شہر میں رہیں، اور اگر چاہیں تو شہر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ عکا کو سلطان نے اپنے بڑے بیٹے الفضل کے حوالے کر دیا اور اپنے بھائی العادل کو پیغام بھجوایا کہ مصری فوج لے کر فلسطین آ جائے۔ العادل کو جو ہی سلطان کا حکم ملا وہ فوج لے کر یافا پہنچا۔ دوسری طرف سلطان کچھ شہر فتح کرنے کے بعد بیروت پہنچا۔ جس وقت سلطان بیروت پہنچا اس وقت بیروت کی شہر پناہ پر عیسائی محافظ فوج ہاتھ میں پتھر اور تیر لیے کھڑی تھی۔ تیروں اور پتھروں سے سلطانی فوج کا خیر مقدم کیا گیا۔ 8 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ 8ویں دن شہر والوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا۔ انہوں نے سلطان سے مصالحت کی درخواست کی۔ سلطان نے درخواست قبول کر لی اور شہر پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ یہاں سے سلطان اسکلان کی طرف بڑھا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ شہر والوں نے سلطانی فوج پر تیر اور پتھر برسائے۔ 14 دن تک بڑی سخت اور ہولناک لڑائی ہوئی۔ نہ شہر والے دبتے نظر آئے اور نہ ہی سلطانی فوج تھکی۔ آخرکار 15ویں روز مسلمانوں کا ایک دستہ قلعے کی مشرقی دیوار توڑنے میں کامیاب ہوا۔ شہر والوں نے پریشانی کے عالم میں سلطان سے امان کی درخواست کی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور اس طرح اسکلان بھی سلطان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اسکلان کی فتح کے بعد سلطان خود تو وہیں ٹھہرا، البتہ اپنے سرداروں کو مختلف مقامات فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ سلطان اسکلان میں ہی قیام پذیر تھا کہ بیت المقدس کا ایک وفد سلطان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان چاہتا تھا کہ اس مقدس شہر کو محاصرے سے بچایا جائے، اس لیے اس نے سفیروں سے ایک مطالبہ کیا۔ سلطان نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ بیت المقدس اللہ کا محترم گھر ہے، تم لوگوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس شہر کا محاصرہ کروں یا اس کے باشندوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم مصالحت کر لیں۔ میں تمہیں 5 سال دیتا ہوں، اس میں تم خوب کاشت کرو اور ان 5 سالوں کے بعد فدیہ ادا کر کے تم چاہو تو میں تمہیں اپنے خرچ پر عیسائی سہلوں پر اتار دوں گا، اور اگر تم شہر کی حفاظت کر سکو تو اسے رکھو، ورنہ میری بات مان۔ عیسائی وفد نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں مصالحت منظور نہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر سلطان نے قسم کھائی کہ میں بھی تلوار کے زور پر اسے فتح کروں گا۔ اب عیسائیوں کو یقین ہو چکا تھا کہ سلطان لازمی طور پر بیت المقدس کا محاصرہ کرے گا۔ عیسائی سردار بیلین نے محاصرے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ کئی ماہ کے لیے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی چیزیں شہر میں جمع کر دیں۔ منجنیقیں اور دیگر ہتھیار اکٹھے کر لیے گئے۔ شہر کی محافظ فوج کو لڑائی کی عملی تعلیم بھی دی گئی۔ الغرض
چند دن کے اندر اندر بیلین کی ہوشیاری سے بیت المقدس محاصرے کی مصیبتیں اٹھانے کا اہل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بیلین نے سلطان سے ایک اور درخواست کی کہ اس کے بیوی بچوں کو طرابلس پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں۔ سلطان نے اس کی غداری اور عہد شکنی کے باوجود اس کی یہ درخواست بھی منظور کر لی اور اس کے پچھلے گناہوں کو نظر انداز کر دیا۔ سلطان کے جاسوسوں نے سلطان کو بیت المقدس کے باشندوں کی جنگی تیاریوں کی اطلاع بھیجی تو اس نے اپنی تمام فوج جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی ایک جگہ اکٹھا کر لی۔ تمام فوجیں جمع ہو گئیں تو سلطان بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ بیت المقدس کی اہمیت اور تقدیس سے متعلق خود سلطان نے فوجی سرداروں اور عمیدین سلطنت کے سامنے تقریر کی۔ سلطان کی یہ تقریر اتنی پرجوش تھی کہ ساری فوج بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے بے تاب نظر آنے لگی۔ آخرکار 20 ستمبر 1187 کو سلطان بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب ہوا کہ شہر کی دیواروں پر غیر معمولی تعداد میں فوج موجود ہے۔ اس وقت سلطان باب داؤد سے متصل میدان میں پہنچا، مگر یہ میدان ایک تو دھوپ، دوسرا قلعے والوں کی آتش بازی کا آسان نشانہ ہونے کی وجہ سے مناسب نہ تھا۔ سورج مسلمان فوج کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا اور تیر انداز تیر چلاتے وقت ٹھیک نشانہ نہیں کر سکتے۔ سلطان نے 5 دن تک کسی دوسرے بہتر مقام کی تلاش کی اور بالآخر مشرقی میدان کو موزوں سمجھ کر اس میں خیمے لگا دیے۔ چونکہ سلطان نے رات کے وقت جگہ تبدیل کی تھی، اس لیے قلعے کے اندر موجود لوگ یہ سمجھے کہ سلطان نے محاصرہ اٹھا لیا ہے اور وہ اس خوشی میں اپنی عبادت گاہوں میں شکرانے کے نوافل پڑھنے لگے۔ مگر دوسری صبح سورج نکلا تو انہیں یہ دیکھ کر انتہائی رنج ہوا کہ سلطان کی فوج منجنیقیں نصب کر کے شہر پر آگ برسا رہی ہے اور خندقیں کھودی جا چکی ہیں اور ان میں خوب ایندھن بھرا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر چند بہادر سپاہی شہر کے دروازے پر پہنچے اور سلطانی فوج سے دست بدست لڑنے لگے، اور ادھر شہر کی دیواروں پر موجود عیسائی مسلمان فوج پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ 3 دن تک یہی کیفیت رہی، کبھی ایک دروازے پر لڑائی ہوتی تو کبھی دوسرے پر۔ اس لڑائی میں امیر عز الدین اور عیسیٰ بن مالک سمیت بہت سارے مسلمان مارے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جوش اور بھی بڑھا اور وہ سختی سے لڑنے لگے۔ 5ویں دن دونوں فوجوں میں غیر معمولی مقابلہ ہوا۔ عیسائی فوج مارنے یا مرنے کا فیصلہ کر کے شہر کا دروازہ کھول کر لڑ رہی تھی، دوسری طرف سلطانی منجنیقیں شہر پر آگ اور پتھر برسا رہی تھی۔ کئی جگہوں سے شہر کی دیوار ٹوٹ چکی تھی اور مسلمان فوج اندر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے عمیدین شہر کی کونسل منعقد ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ لڑ کر جان دی جائے، لیکن شہر کے مذہبی رہنما نے اس خیال کی مخالفت کی اور کہا، تم یقیناً مر جاؤ گے، لیکن تمہارے بعد تمہاری عورتیں اور بچیاں دشمن کے بستر گرم کریں گی۔ کیا اس پر بھی تم نے غور کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سب چلائے، جس پر مذہبی رہنما نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ آخرکار بیلین صلح اور امن کا پیغام لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ جہاں پناہ کمزوروں پر رحم فرمائیے، جس پر سلطان نے کہا کہ بیلین، افسوس تمہاری درخواست پہنچنے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے محاصرے سے پہلے تم لوگوں کے سامنے بہت مناسب شرائط پیش کی تھی، تم نے غرور میں انہیں ٹھکرا دیا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ شہر کو تلوار کے زور سے فتح کروں۔ بیلین مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اتنے میں مسلمان فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ بیلین تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا اور سلطان سے مصالحت کی درخواست کی۔ سلطان نے اپنے دربار کے مفتیوں سے پوچھا، کیا میری قسم کسی اور طریقے سے پوری ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہو سکتی ہے۔ اب بیلین کی مایوسی امید میں بدل گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ جرأت کر کے ایک بار پھر مصالحت کی درخواست کی۔ بیلین نے کہا، اگر آپ نے ہمیں پناہ نہ دی تو ہم پہلے اپنے بچوں، عورتوں اور جانوروں کو قتل کریں گے، گھروں میں آگ لگا دیں گے، مسجد اقصیٰ اور دوسرے مقدس مقامات مسمار کر دیں گے اور پھر سروں پر کفن باندھ کر لڑنے کے لیے نکلیں گے، عزت کی موت مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے۔ سلطان آخری جملے پر ہنس کر بولا، میں قسم کھا چکا ہوں کہ یہ شہر تلوار کے زور پر فتح کروں، مگر تمہاری درخواست بھی رد کرنا مجھے منظور نہیں۔
علماء کے خیال میں میری قسم اس طرح پوری ہو سکتی ہے کہ میں شہر والوں کو اس طرح آزاد کروں جس طرح بزور شمشیر فتح کیے گئے علاقے کے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو فدیہ دینا ہوگا، مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار فدیہ۔ بیلین نے یہ شرط منظور کر سب سے پہلے بیلین 30,000 دینار دے کر 7,000 لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے شہری باری باری آئے، ان کے ہاتھوں میں 10 دینار تھے۔ غریب عیسائیوں کو آزاد کرانے کے لیے سلطان کا بھائی العادل آگے بڑھا اور 1,000 عیسائیوں کو اپنی طرف سے فدیہ دے کر آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد سلطان نے بھی اس میں شرکت کی اور اعلان کیا کہ تمام بوڑھے عیسائیوں کو میری طرف سے آزاد کر دیا جائے۔ جب عیسائی شہر چھوڑ کر باہر نکل گئے تو سلطان بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس کی موجودہ حالت دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہر جگہ صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں۔ سلطان نے یہ سب صلیبیں توڑوا کر باہر پھینکوا دی۔ 90 سال کے بعد مسجد اقصی میں پہلا جمعہ پڑھا گیا اور یوں 90 سال بعد بیت المقدس نے آزادی کی سانس لی اور مسجد اقصی میں پھر سے ایک آواز ہوئی۔